تو انہوں نے کہا اے نبی کی پاک روح چلو جنت کی طرف. تو روح نے کہا میں نہیں جانا چاہتی. مجھے کون سی جنت لے جانا چاہتے ہو؟ میں تو جنت میں رہتی ہوں. نبی کا وجود جنت سے بھی اعلیٰ ہے. میں تو جنت میں رہتی ہوں. کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ میں تو جنت میں رہ رہی ہوں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. اے جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو خیر جو ہے تکلیف ہوئی, گزرنا, اللہ کے محبوب کو بھی اس سے گزرنا پڑا. اور کیا حال تھا اس دن. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا غم کا دن 10 محرم کا ہے, جب نبی کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. لیکن کیا وہ سوچتے نہیں ہیں سب سے بڑا غم تو وہ ہونا چاہیے تھا جس دن اس دنیا سے سارے نبیوں کا سرور پردہ فرما گئے. 12 ربیع الاول, 12 ربیع الاول. اتنا دنیا کو کبھی نقصان نہیں اٹھانا پڑا جتنا اس دن اس دنیا کو نقصان ہوا جس دن رحمت عالم نے رحلت فرما لیا, پردہ فرما لیا. تو وہ تھا. لیکن دیکھیے یہاں پر, دیکھیے بطن کے مسئلے, دیکھیے پیٹ کے مسئلے, دیکھیے چوپڑی روٹی کے مسئلے, دیکھیے حلوے اور کھچڑے کے مسئلے, دیکھیے شیرینی کے مسئلے. 12 ربیع الاول جو دنیا کے لیے سب سے بڑا غم کا دن ہونا چاہیے تھا, اس دن کو ان جو ہے چوپڑی روٹی کے چکر میں اس دن کو عید بنا دیا. عید, کھیر کھانے کے لیے, کھچڑا کھانے کے لیے, پوری کھانے کے لیے نبی جس دن دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن انہوں نے تیسری عید بنا دی. حالانکہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. حدیث میں عیدین کا لفظ آتا ہے. اسلام میں 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, میٹھی عید اور بقرہ عید. یہ جو تیسری عید ہے یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان پاکستان یا میڈ ان بنگلہ دیش ہے, باقی نہیں ملے گی. یہ کس بات کا عید, کس کی تم خوشی منا رہے ہو, تمہیں کیا خوشی ہے 12 ربیع الاول کو؟ ذرا مدینے میں جاتے, مولوی سے مت پوچھ, دیوبندی سے مت پوچھ, اہل حدیث سے مت پوچھ, بریلوی سے مت پوچھ, مدینے چلا جاتا, جا کے نبی کی بیٹی سے پوچھتا, فاطمہ سے جا کے پوچھتا 12 ربیع الاول مدینے میں آیا تھا, تجھ پہ کیا گزری تھی؟ فاطمہ تو کہتی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا. کہتی ہے 12 ربیع الاول کو جو میرے بابا کا غم مجھ پہ پڑا ہے, اگر ان غموں کا تھوڑا سا حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جاتا ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا. ہاں 12 ربیع الاول کو امی عائشہ صدیقہ فرما رہی تھی ہائے میرے وہ آقا چل بسے جو پوری زندگی گنہگار امت کی فکر میں ایک رات بھی چین سے سو نہ سکے. فرما رہی تھی ہائے میرے آقا کے موتی جیسے دانت توڑے گئے غزوہ احد میں, پھر بھی وہ چلے گئے. اور فاطمہ کہہ رہی تھی کوئی ہے جو جا کے جبریل کو بتا دے کہ مدینے میں غم کا پہاڑ ٹوٹ چکا ہے. علی سے پوچھو جا کے, کہہ رہے تھے نبی نے اگر صبر نہ سکھایا ہوتا تو آج علی بھاگ کے جنگل کو نکل چکا ہوتا اور جو ہے 9 مہینے کی گابن اونٹنیوں کی طرح بلک بلک کر جنگل میں اپنی جان توڑ دیتا. لیکن نبی نے علی کو صبر سکھایا ہے. دیکھا نہیں تم نے 12 ربیع الاول کو اس امت کا جری انسان, مضبوط انسان, عمر جیسا مضبوط انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے فرط غم میں, تلوار نیام سے نکالتا ہے اور کہتا ہے خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے انتقال کر گئے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اس کی گردنیں اڑا دوں گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے, ایسے ہی میرے نبی اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں, واپس آ جائیں گے. لیکن ابو بکر نے آ کر اس امت کو سنبھالا ہے. ابو بکر جو اشاروں پہ رو دیتا تھا لیکن آج سب سے زیادہ مضبوط نظر آیا. آ کر کہا عمر یا عمر اجلس, عمر بیٹھ جائیے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا
وہ ہو گیا تو سننے والوں میں یہی پوچھنے آیا ہوں کہ تم غم مناتے ہو 10 محرم کو، اس دن کو تم نے غم کیوں نہیں بنایا کہ اس دن تو اتنا نقصان دھرتی پہ کبھی نہیں ہوا، اتنا نقصان آسمانوں میں کبھی نہیں ہوا، اتنا نقصان جو ہے کبھی کسی امت میں نہیں ہوا، کبھی کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا نقصان اس دنیا کو اس دن اٹھانا پڑا، جس دن جو ہے نبیوں کا نبی، نبیوں کا افسر، سارے رسولوں کا سرور یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے کہ سوال کے نہیں؟ ہے کہ سوال کے نہیں؟ نواسا یاد ہے مولوی صاحب؟ تمہیں تو ہم نے نواسے کے لیے بلایا تھا، تم نے بات نانا کی شروع کر دی، تو میں بھی پوچھتا ہوں نانا کے بغیر نواسا ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ نواسے کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اگر وہ نانا نہ ہوتا تو۔ اگر نانا نہ ہوتا کوئی علی کو نہیں پہچانتا، کوئی ابو بکر صدیق کو نہیں پہچانتا۔ یہ ساری رونقیں، یہ ساری چمکیں، یہ ساری دمکیں جس کو بھی جو ملا ہے وہ سب نبی کی وجہ سے ملا ہے۔ صدیق کو صداقت ملی نبی کی وجہ سے، عمر کو عدالت ملی نبی کی وجہ سے، علی کو شجاعت ملی، عثمان کو شرافت ملی اے نبی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، حسین کو شہادت ملی تیری وجہ سے، ابھی ابن مسعود کو فقاہت ملی تیری وجہ سے، معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اس کی نہروں کو پل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، اور حلاوت کو ذائقہ ملا تیری وجہ سے، چاند کو سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادر کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، سردار شہر کی مسجدوں کو میناروں کو رفعت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے، کربلا کے میدان کو رفعت ملی تیری وجہ سے۔ تو پھر اس کو کیوں بھول گئے؟ دیکھا تم نے کبھی ربیع الاول کو غم مناتے دیکھا کسی کو؟ نہیں، خوشی منائیں گے، عید قرار دیا عید، تہوار قرار دیا تہوار۔ صحیح بات تو یہی ہے جو علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں کہ اسلام میں نہ ماتم ہے نہ جشن ہے، اسلام میں نہ ماتم نہ جشن۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی، اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں کہ انسان کو جب خوشی ملتی تھی تو جشن مناتا تھا، ناچ کود کا انتظام کرتا تھا، اور جب کوئی غم مل جاتا تھا تو ماتم کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو ڈکشنری چینج ہو گئی، ڈکشنری اب چینج ہو چکی ہے، اب جشن کی جگہ شکر آ چکا ہے۔ اے انسان خوشی ملے تو ناچ مت، شکر ادا کر۔ اے انسان غم ملے ماتم مت کر بلکہ صبر اختیار کر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین نے اپنا گھر بار لٹا دیا تو صبر کیا تھا یا ماتم کیا تھا؟ حسین نے صبر کیا تھا، زینب نے صبر کیا تھا۔ زینب حسین کی بہن کو وصیت کرتے ہیں، میری بہن یہ آخری رات ہے، صبح ہماری لاشیں بکھری ہوں گی، تو جو ہے تم نوحہ مت کرنا، واویلا مت کرنا، گریبان مت پھاڑنا، کپڑے مت نوچنا، نوحہ مت کرنا، بلکہ اگر حسین کی بہن ہے تو صبر کرنا، کیونکہ میرے نانا نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے۔ تو زینب نے بھی صبر کر کے دکھلایا۔ تو خیر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آؤ اسلام کا پہلا خلیفہ ڈھونڈتے ہیں۔ چلو انسان تو عظمت والے بہت سے آئے ہیں، میں علماء سے سوال کر لوں، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبیوں کے بعد پہلا نمبر، پہلا مقام، عظمت کے لحاظ سے، رفعت کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے اگر کوئی ہے تو وہ صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
بعد 22 جمادی الثانی کسی نے غم منایا، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ شہید ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نبی کی جدائی میں گھٹ گھٹ کر اس دنیا سے چلے گئے. 2-2.5 سال بس رہ سکے نبی کے بعد. نبی کی جب وفات ہوئی تو اس وقت تو سب سے زیادہ مضبوط نظر آئی. عمر کو بٹھا دیا اور ایک خطبہ دیا. خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ على ذلك وقد ترککم على الطریقہ فإن منکم اللہ ربہ فهو حی لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويجعله الہا فإن الہہ قد مات. فرمایا سنو مومنو، اے عمر تم بھی سنو، اللہ نے اپنے محبوب کو مامور کیا تھا چند اہداف دے کر، چند ٹارگیٹ دے کر، چند مشن دے کر. وہ رسالت مکمل ہو چکی، وہ تبلیغ مکمل ہو چکی، وہ دین کا پھیلنا